ربنا لا تزغ قلوبنا، راسخین فی العلم کی دعا۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور تو عطا کر ہمیں اپنی جانب سے رحمت، انک انت الوہاب، یقیناً تو ہی بخشنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ راسخین فی العلم کی دعا ہے۔ کل کے سبق میں یہ بات گزری تھی کہ راسخین فی العلم جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب اللہ جانتا ہے، اور جو بھی اس کا مطلب ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ میں نے آپ کو کل ایک بات بتائی تھی کہ قرآن کریم کی اس آیت میں دو کا تذکرہ تھا۔ نمبر ایک وہ لوگ جو متشابہات پر چلتے ہیں، اور نمبر دو وہ لوگ جو محکمات پہ چلتے ہیں۔ تو جو متشابہ پہ چلے گا وہ گمراہ ہوگا، اور جو محکمات پہ چلے گا، جو قرآن کریم کے اصل اور بنیاد ہے، وہی انسان ہدایت پہ رہے گا۔ اب یہ جو وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس پر جو وقف ہے یہ وقف لازم ہے، تو لہٰذا اس کا مطلب صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ شوافع کے نزدیک اور دیگر بعض اہل علم کے نزدیک ایمان والے راسخ فی العلماء بھی اس کو جانتے ہیں۔ ان کے ہاں عطف یہاں ہے کہ وقف ہوگا والراسخون فی العلم پر۔ تو اس صورت میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ متشابہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک متشابہ وہ ہوتا ہے جو متشابہ حقیقی ہے، جس کا مطلب کسی بھی طرح معلوم نہیں ہو سکتا، جیسے حروف مقطعات۔ پھر ایک ہوتا ہے متشابہ اضافی۔ اضافی وہ ہوتا ہے کہ اس کے تحت مشترک بھی شامل ہوتا ہے، مؤول بھی شامل ہوتا ہے، مجمل بھی شامل ہوتا ہے، کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی تشریح معلوم ہو جائے، وضاحت معلوم ہو جائے، محکمات میں غور و فکر کر کے اس کا معنی معلوم ہو جائے۔ تو جو اہل علم یہ کہتے ہیں نا کہ راسخ فی العلماء اس کو جانتے ہیں، ان کے نزدیک متشابہ حقیقی مراد نہیں ہے، جیسے حروف مقطعات، اس کو تو کوئی نہیں جانتا اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ۔ تو جو کہتے ہیں راسخ فی العلماء جانتے ہیں، ان کے نزدیک مراد متشابہ اضافی ہے، اور متشابہ اضافی وہ ہوتا ہے کہ جس کی وضاحت محکمات سے، دیگر نصوص سے ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر مشترک، مؤول، خفی، مجمل سب شامل ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی آیت خفی ہے اس کی مراد معلوم ہو جائے، یا متشابہ ہے، مجمل ہے، اس کی تشریح معلوم ہو جائے، تو راسخ فی العلماء اسے بھی معلوم کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں ان کے نزدیک اس کا مطلب ہوتا ہے متشابہ اضافی، نہ کہ متشابہ حقیقی۔ دیکھیں، ایک تو متشابہ وہ ہے جو کل میں نے بتایا کہ دو قسمیں، کہ متشابہ وہ جس کا لغوی معنی بھی پتہ نہ ہو، جیسے حروف مقطعات۔ نمبر دو جن کا لغوی معنی تو پتہ ہو لیکن ان کا معنی مراد معلوم نہ ہو، جیسے اللہ کے لیے وجہ اور لفظ ید اور لفظ ساق۔ وہ تو متشابہ کی دو قسمیں کل میں نے عرض کی۔ جو آج میں نے دو قسمیں آپ کے سامنے عرض کی، وہ اس لیے کہ راسخ فی العلماء جو متشابہ جانتے اس سے کیا مراد ہے۔ تو یہ تشریح حضرت مولانا محمد ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں کی ہے۔ انہوں نے فرمایا متشابہ کی دو قسمیں، ایک متشابہ حقیقی ہے جو اللہ جانتا ہے، اور نمبر دو متشابہ اضافی ہے جسے راسخ فی العلماء بھی جانتے ہیں۔ لیکن احناف کے ہاں متشابہ کا علم صرف اللہ کو ہے، جو متشابہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے، اور ان کے ہاں یہ وقف لازم ہے۔ اب متشابہ کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، راسخین فی العلماء کے پاس نہیں ہے۔ اب قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، یہ راسخین فی العلم کی دعا ہے۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ ٹیڑھا نہ کر، مطلب کیا ہے؟ تو ہمیں ہدایت پر ہی چلا، محکم پر، کیونکہ متشابہ پہ جب انسان چلتا ہے تو ٹیڑھا ہو جاتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ تو یا اللہ تو ہمیں محکمات پہ چلا، اور چلنے کے بعد اس پر جو تو ہمیں عطا کرے گا دنیا میں اپنی خاص رحمت تو ہمیں عطا فرما۔ انت ضمیر فصل ہے کہ یقیناً تو ہی عطا کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ اور انک علت ہے، یعنی رحمت تیری جانب سے ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ تو گویا کہ یہ پہلے والے جملے کے لیے علت ہے۔ اور ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب یقیناً تو ہی جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن میں جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔
یہ لیومن میں لام بمانے فی کے ہے، فی یومن، جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں، وہ دن کون سا؟ قیامت کا دن۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور یقیناً اللہ اپنے وعدے کے برخلاف نہیں کرتا۔ دیکھیں اللہ لوگوں کو جمع کرے گا قیامت کے دن، کیوں جمع کرے گا؟ بدلہ دے گا۔ اب جو لوگ محکمات پہ چلے اللہ ان کو بھی بدلہ دے گا، جو متشابہ پہ چل کر جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، خود بھی بھٹک گئے، اللہ قیامت کے دن انہیں بھی بدلہ دے گا۔ بھئی اللہ نے وعدہ تو کر دیا، ہو سکتا ہے قیامت قائم نہ ہو۔ دنیا میں انسان وعدے کرتا ہے اور وہ وعدے پورے نہیں ہوتے، کہا اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ دنیا میں انسان جو وعدہ پورا نہیں کرتا عجز کی وجہ سے، عاجز ہو جاتا ہے کہ یہ کام میں کروں گا لیکن عجز سے نہیں کر پاتا، اللہ عجز سے پاک ہے۔ یا دنیا میں انسان پر امراض، تکلیفیں، حالات آتے ہیں، اللہ رب العزت تغیر سے، حالات سے پاک ہے، اس لیے اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ ان الذین کفروا، تخویف اخروی، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز نہیں کام آئے گا انہیں ان کا مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے کچھ بھی۔ من اللہ شیئا، من عذاب اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے کچھ بھی۔ اولئک هم وقود النار، اور یہی لوگ جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ دیکھیں یہ جو آیت ہے اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ مال اور دولت کام نہیں آئے گا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت ابن اسحاق کے حوالے سے یہاں پر ایک بات نقل کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو نجران کا وفد آیا تھا عیسائیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باس مباحثے کے لیے، جب یہ وفد واپس لوٹ کے جا رہا تھا، اس وفد کا جو بڑا ایک سردار تھا، تو یہ سردار ایک گدھے پر سوار تھا، تو کسی جگہ پر اچانک ٹکر لگی، گدھا کسی چیز کے ساتھ ٹکرایا تو یہ نیچے گر گیا۔ اب اس کا ایک بھائی تھا، تو اس بھائی نے کہا کہ ہلاکت ہو معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ہم اس کے پاس سے واپس جا رہے ہیں اس لیے آپ گر گئے۔ اس نے کہا تیری ماں تجھے گم کر جائے، تو ایسا نہ کہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا نہ کہ۔ اس نے کہا بھائی کیوں؟ بھائی نے کہا تو یہ جو سردار تھا ان کا، اس نے کہا اس لیے نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، وہ ٹھیک ہیں، سچے پیغمبر ہیں۔ تو اس بھائی نے کہا، اس کا نام تھا کرز بن علقمہ، تو اس نے کہا کہ اگر وہ حق پر ہیں تو آپ اس کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ جو سردار تھا اس کا نام تھا حارثہ بن علقمہ، تو سردار سے کہا، یعنی نجران کے سردار سے، ایسا بھائی نے کرز نے اپنے بھائی کو کہا جب وہ حق ہے تو تم قبول کرو۔ اس نے کہا ہم قبول اس لیے نہیں کرتے کہ اگر ہم قبول کر لیں تو یہ جو بادشاہ ہمیں ہدیے دے رہے ہیں، بادشاہ تعاون کر رہے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تو یہ ہدیہ، تعاون، یہ اعزاز ہمارا ختم ہو جائے گا۔ یہ جو مال اور دولت آج کام آ رہا ہے، لوگ ہمارے ساتھ مل رہے ہیں، ہدیے دے رہے ہیں، یہ ختم ہو جائے گی، اس لیے ہم اس پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے۔ تو قرآن کی یہ آیت اس موقع پر ہے، اس میں یہ بات بتائی گئی کہ چلو یہ دنیا میں دولت، پیسہ، اولاد، یہ تعلقات تمہیں کام آئیں گے، لیکن آخرت میں یہ مال اور یہ اولاد کوئی کام نہیں آئے گی۔ تو اب یہ جو بھائی تھا، اس نے چونکہ اپنے بھائی سے سن لیا تھا کہ یہ حق پر ہیں، اس لیے اس نے جب اپنے بھائی سے یہ بات سنی تو اس نے فوراً یہ بات کہی کہ میں ایمان لے کر آؤں گا۔ تو چند دنوں کے بعد اس کے دل میں تو یہ بات آ گئی تھی، تو تھوڑا عرصہ گزرا اور بعد میں یہ دوسرا بھائی ایمان لے آیا۔ بڑا تو نہیں لے کر آیا جو سردار تھا، لیکن دوسرا بھائی بعد میں ایمان لے آیا۔ کدأب آل فرعون، تخویف دنیاوی، جیسا کہ معاملہ تھا آل فرعون کا، آل فرعون کے معاملے کی مانند ان کا معاملہ ایسا ہے جیسے کہ آل فرعون کا معاملہ ہے، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کا معاملہ ہے جو آل فرعون سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، فاخذہم اللہ بذنوبہم، پس اللہ نے پکڑ لیا انہیں بسبب ان کے گناہوں کے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ کا عذاب اور اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے۔ کدأب آل فرعون اصل عبارت ہے یوں، دأبہم کدأب آل فرعون، یا مبتدا معذوف ہے، دأبہم کدأب آل فرعون، ان کا معاملہ، یعنی یہ جو نصارہ ہیں، ان نصارہ نجران کے وفد کا معاملہ اس طرح ہے جس طرح کے معاملہ تھا آل فرعون کا۔
تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے کو تشبیہ کس سے دی؟ آل فرعون کے معاملے سے۔ یہ تشبیہ ہے توضیح، وضاحت کے لیے۔ جس طرح آل فرعون ایمان لے کر نہیں آئے، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا، پانی میں ڈبو دیا، اسی طرح اللہ ان کو بھی دنیا میں سزا دے گا۔ اور ان لوگوں کو بھی جو آل فرعون سے پہلے تھے، جنہوں نے بھی ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، ثمرۂ تکذیب، جنہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ، وعید دارین، فرما دیجئے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہہ دیجئے ستغلبون، عن قریب تم لوگ مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور تم اکٹھے کیے جائے وہ جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور یہ ٹھکانہ ہے بہت برا۔ کفرو کے نیچے تمام کفار سے، تمام کفار سے، کہ آپ کہہ دیجئے تمام کفار سے۔ ستغلبون تخویف دنیاوی، تحشرون الی جہنم تخویف اخروی۔ قد کان لکم آیۃ، نمونہ مغلوبیت، نمونہ مغلوبیت، اللہ نے فرمایا نا کہ عن قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ اب اس کا نمونہ اس کا نمونہ اللہ رب العزت نے یہاں آگے نقل کیا ہے، اور وہ غزوہ بدر ہے۔ تو یہ نمونہ غزوہ بدر کا واقعہ، کہ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مغلوب کر دیا، کفار کو، مشرکین مکہ کو، اور اللہ نے غلبہ دے دیا ایمان والوں کو۔ قد کان لکم آیۃ، اور یقیناً تمہارے لیے اس میں نمونہ ہے، آیۃ نشانی، نمونہ ہے، فی فئتین، دو جماعتوں کے بارے میں، التقطا، جو باہم لڑائی کے لیے ملے، التقطا، جو باہم لڑائی کے لیے ملے۔ دیکھیں یہ ترجمہ ملے صرف یہ نہ ہو، کیونکہ ملاقات عموماً خوشی میں ہوتی ہے، یہاں ملاقات کا مقصد لڑنا ہے، اس لیے میں نے ترجمہ یہ کیا التقطا، جو باہم لڑائی کے لیے ملے، یا دوسرا ترجمہ جن کا آپس میں مقابلہ ہوا، التقطا، جن کا آپس میں مقابلہ ہوا۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، پس ایک جماعت لڑ رہی تھی اللہ کے راستے میں، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسری جماعت کافر تھی، يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ، دیکھتے تھے مسلمان ان کافروں کو دگنا، يَرَوْنَهُمْ، دیکھتے تھے مسلمان ان کافروں کو، مِثْلَيْهِمْ، دگنا، رأی العین، ظاہری آنکھوں سے، دیکھتے تھے مسلمان ان کافروں کو دگنا اپنی ظاہری آنکھوں سے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ قوت دیتا ہے اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس میں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے۔ دیکھیں یہ غزوہ بدر کا واقعہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ غزوہ بدر میں مختصر یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑی کم تھی نا، مسلمان 313 تھے، کفار کی تعداد 1000 سے زائد تھی۔ مسلمانوں کے پاس کل جو اونٹ تھے وہ 70 تھے، اور جو گھوڑے تھے وہ 2 تھے، اور جو تلواریں تھیں وہ 8 تھیں، چند ایک زریں تھیں۔ کفار کے پاس تمام ساز و سامان تھا۔ تو یہ پہلا معرکہ تھا ایمان اور کفر کا، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دے کر بتایا کہ اصل مدد اللہ کی ہے، اسباب سے مدد نہیں ملتی، بلکہ اسباب کے پیدا کرنے والے رب کے امر سے انسان کو فتح ملتی۔ تو یہاں پر فرمایا کہ یقیناً تمہارے لیے نمونہ ہے، فی فئتین، 2 جماعتوں میں۔ اب 2 جماعتیں کون سی؟ تو فئتین کے نیچے مسلمانوں کی جماعت، اور نمبر 2 مشرکین کفار کی جماعت۔ التقطا، جو باہم آپس میں لڑائی کے لیے ملے، تو التقطا کے نیچے یوم بدرن، یوم بدرن، کس دن وہ ملے؟ بدر کے دن وہ ملے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، فئۃ کے نیچے مسلمانوں کی جماعت، مسلمانوں کی جماعت، مسلمانوں کی جو جماعت تھی وہ لڑ رہی تھی اللہ کے راستے میں۔ اس کو بتا گرم لائے، گرم،
ایک مسلمانوں کی جماعت وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ اور دوسری جماعت کافروں کی تھی۔ کافرتن سے پہلے فئتن کافرتن، فئتن کافرتن اور دوسری جماعت کافروں کی ہے۔ یرونہم، اس جملے کو سمجھیں، اس جملے میں پہلی توجیہ یہ ہے کہ یرونا کا فاعل مسلمان ہے اور ہم ضمیر مفعول اس سے مراد کفار ہے۔ یرونا کا فاعل مسلمان ہے اور مفعول کفار ہے، تو ترجمہ ہوگا کہ وہ مسلمان دیکھ رہے تھے ان کفار کو مثلیہم اپنے سے دگنا، مسلمان کافروں کو دیکھ رہے تھے اپنے سے دگنا، اپنی ظاہری آنکھوں سے۔ تو دیکھیں اس صورت کے اندر اب مفہوم کیا ہوگا کہ مسلمان 313 تھے نا اور کفار تھے 1000، تو وہ اب کفار کو اپنے سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ دگنا، گویا ڈبل ہے نا۔ 313 3 گنا ملاؤ تو گویا 900، اب 939، تو گویا یہ ان کی تعداد مسلمانوں سے 2 گنا زیادہ تھی۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ یرونا کا فاعل بھی کفار ہو، مفعول بھی کفار ہو، تو پھر معنی ہوگا کہ وہ کافر اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے مسلمانوں سے دگنا، اپنے آپ کو تسلی دے رہے تھے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہم مسلمانوں سے ڈبل ہیں، ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں، سب کچھ ہے، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ یا نمبر 3، تیسری توجہ یہ ہے کہ یرونا وہی فئتن مراد ہو، یعنی دونوں میں فئہ کہ ایک جماعت دوسری جماعت کو دیکھ رہی تھی اپنے سے دگنا، یعنی کفار اپنے آپ کو دگنا دیکھ رہے تھے اور مسلمان جو دیکھ رہے تھے دگنا، وہ اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی تو فرشتے اتریں گے، اس وجہ سے ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم غالب ہوں گے۔ تو ہر ایک جماعت اپنے آپ کو دوسری جماعت سے دگنا دیکھ رہی تھی۔ یہ میں نے 3 توجیحات آپ کو بتا دی، یا تو مسلمان دیکھ رہے تھے کافروں کو اپنے سے دگنا، یا کافر اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے مسلمانوں سے دگنا، یا ہر فریق اپنے آپ کو دوسرے فریق سے دیکھ رہا تھا دگنا۔ دیکھیں یہ اللہ نے کیوں کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ آپ سورہ انفال میں پڑھو گے، اگر ہر ایک اپنے آپ کو دگنا نہ دیکھتا نا تو یہ جنگ کے لیے تیار نہ ہوتے۔ اب اللہ رب العزت نے کفار کو بھی یہ بتا دیا تمہاری تعداد ڈبل ہے، ان کے دل میں بات آ گئی، آج تو ہمیں فتح ہوگی، وہ بھی تیار ہو گئے۔ مسلمان اگرچہ کم تھے لیکن اللہ کی نصرت اور مدد پر ان کو یقین تھا، اس لیے اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، وہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، تو یہ معرکہ ہو گیا۔ اگر یہ اللہ کی مدد نہ ہوتی تو اتنی بڑی جماعت کے ساتھ لڑنے کے لیے وہ ایک دم تیار نہ ہوتے۔ تو اب دیکھیں رأی العین، ظاہری آنکھوں سے، یعنی مسلمان جو کافروں کو دیکھ رہے تھے اپنے سے دگنا، کس سے؟ ظاہری، یعنی ظاہری طور پر تو وہ زیادہ تھے نا، تو معلوم ہوا نگاہ ظاہر پہ نہیں ہونی چاہیے، باطن پر۔ ظاہر میں تو وہ زیادہ تھے لیکن باطن میں مدد آگے آ رہا ہے، اللہ کی مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ اللہ نے فرشتوں کو اتارا تھا، آگے بات آئے گی 4 سپارے میں، اللہ نے فرشتوں کو اتارا۔ واللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ تعالیٰ قوت دیتا ہے اپنی مدد کے ساتھ جسے چاہتا ہے۔ تو اللہ نے کس کو قوت دی؟ مسلمانوں کو دی، اور یقیناً اس واقعے میں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے عبرت اور نشانی ہے۔ کس طرح کہ کیسی عبرت ہے کہ اللہ نے چھوٹی سی جماعت کو اتنی بڑی جماعت کے مقابلے میں فتح دی، جن کے پاس تمام ہتھیار اور ساز و سامان تھے، تو معلوم ہوا فتح اللہ کے امر سے آتی ہے، اسباب سے نہیں۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، اسباب حرمان، مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت، من النساء والبنین، من بیانیہ ہے عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرہ، قناطیر قنطار کی جمع ہے، قنطار کہتے ہیں خزانے کو، مقنطرہ وہ خزانے ڈھیر لگے ہوئے، تو ترجمہ کریں گے والقناطیر المقنطرہ، اور خزانے ڈھیر لگے ہوئے یا جمع کیے ہوئے خزانے، جمع کیے ہوئے خزانے، تو قناطیر خزانے، مقنطرہ ڈھیر لگے ہوئے، یا دوسرا ترجمہ جمع کیے ہوئے، جمع کیے ہوئے خزانے۔ کون سے خزانے؟ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے، اور نشان زدہ گھوڑے،
वल-अनआमी और चौपाए, वल-हर्स और खेती, ज़ालिका मताउल हयाति दुनिया, ये सब दुनिया का साजो सामान है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, और जो अल्लाह के पास है वो तो उसका तो बेहतरीन ठिकाना है। अल्लाह के पास जो कुछ है वो बदल जो है वो बेहतरीन ठिकाना है। ज़ुय्यिन लिन्नास, मुज़य्यन कर दी गई लोगों के लिए ख्वाहिशात की मोहब्बत। देखें ये असबाब हिरमान, महरूमी के असबाब, इंसान हिदायत से क्यों महरूम होता है, खैर से इंसान क्यों महरूम होता है, इंसान बातिल पर और फिस्क़ व फुजूर और गुनाहों पे क्यों लगता है, उमूमन उसके ये असबाब है। तो मुज़य्यन कर दी गई है ख्वाहिशात की मोहब्बत। तो शहवात के नीचे मरग़ूबात, मरग़ूबात जो हैं जिन चीज़ों की तरफ रग़बत होती है, और शहवात के नीचे नफ़सानी ख्वाहिशात, कि मुज़य्यन कर दी गई है नफ़सानी ख्वाहिशात की मोहब्बत। देखिए इंसान को अपनी नफ़सानी ख्वाहिशात से बड़ी मोहब्बत है ना। नफ़सानी ख्वाहिशात, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा लिबास, अच्छी गाड़ी, हुस्न व जमाल वाली औरत, ये चीज़ें इंसान में रख दी गई हैं। अब मुज़य्यन की गई क्या, मिनन निसा, औरतों की मोहब्बत। देखिए इंसानी ज़िंदगी के जो अदावार हैं, मुख्तसर में अर्ज़ करता हूँ, इंसानी ज़िंदगी में सबसे पहला दौर होता है बचपन का। कुरान करीम ने उससे बयान किया, अअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन, जान लो कि दुनिया की ज़िंदगी खेल कूद है। ये बचपन का ज़माना है कि ये सारा ज़माना इंसान का खेल कूद में गुजर जाता है। दूसरा ज़माना आता है ज़ीनतुन, ये ज़माना है लड़कपन का। जब ज़रा लड़कपन में आ जाता है, अब वो उसकी चाहत होती है मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आऊँ, अच्छे से अच्छा लिबास पहनता है, दाएँ भी आईना पीछे भी आईना, मुख्तलिफ़ ज़ावियों से अपने आप को देख रहा है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मुख में कैसा लग रहा हूँ। तो ये ज़ेब व ज़ीनत में वक्त गुजर जाता है। फिर तीसरा दौर होता है शहवत का, तो ये शहवत की तरफ इशारा, ये ज़ुय्यिन लिन्नासि हुब्बुश शहवात मिनन निसा। जब शहवत का ज़माना आता है, बुलूगत का, अब वो चाहता है किसी हसीन औरत के साथ मेरा निकाह हो। जब ये तीसरा दौर भी हो जाता है, फिर चौथा वल बनीन, बेटे, अल्लाह औलाद दे, और वो भी क्या दे, बेटे, नरीना औलाद दे। जब अल्लाह औलाद भी दे देता है, चार, पाँचवा दौर आता है वल क़नातीरिल मुक़ंतरा, अब इंसान सोने और चांदी के ढेर जमा करता है। हालांकि थोड़ी दौलत भी काफ़ी है, सर छुपाने के लिए घर, खाने के लिए थोड़ा सा माल, लेकिन इंसान सोने चांदी जमा करता है। आज के अल्फाज में बैंक बैलेंस, दौलत बनाता है, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, तो दौलत बनाता है। और दौलत में सबसे कीमती चीज़ क्या है, सोना और चांदी। ये तो यहूदियों ने हमसे ले लिया और हमें कागज़ दे दिया। क्या पकड़ा दिया, कागज़, कागज़ दिया, और अब तो कागज़ भी ले लिए, गत्ता दे दिया, ATM कार्ड दे दिया, कहा ये गत्ता ले लो बस। अब सारा माल हमारा उनके पास है, जब वो चाहेंगे बैंकों को मुंजमद कर देंगे। सारी बैंकें स्टेट बैंक के तहत है, और जब वो बैंकें मुंजमद हो जाएंगी तो हमारा सारा ख़जाना उनके पास चले जाएगा और कुछ भी हाथ में नहीं बचेगा। जैसे खाली हाथ दुनिया में आया था, इसी तरह खाली हाथ बाकी रह जाएगा। तो सारा सरमाया इस वक्त मुसलमानों का बैंकों में है, और सारी बैंकें जितनी हैं वो इस वक्त यहूदियों के कब्ज़े में जा रही हैं, और गोया वो दुनिया की दौलत और ख़जाने पर वो काबिज़ हो चुके हैं। तो बहरहाल असल सरमाया कुरान ने कहा क्या है, सोना और चांदी, और हमें क्या दे दिया, कागज़, कागज़ दे दिया, खुश हो जाओ। बहरहाल तो अब इंसान जमा करता है। छठा दौर आया क्या, सोने और चांदी। जब सोना चांदी भी जमा हो गया, अब ज़िंदगी का सातवां दौर आता है वल खैलिल मुसव्वमा, निशान ज़दा घोड़ा। ये अरब के यहाँ सवारी थी, सबसे महंगा घोड़ा वो होता था जिस पे निशान लगा होता, उसकी पेशानी पर, उसके पाँव पर। ये बड़ा बहादुर घोड़ा था, ये दुश्मनों की सफ़ों में घुस जाता था और दूर से बड़ा खूबसूरत नज़र आता। आज के दौर में सवारी वो कहेगा प्राडो गाड़ी हो, मर्सिडीज़ हो, तो अब इंसान वो सवारी ख़रीदता है, अच्छी से अच्छी गाड़ी, कि मैं इलाके में दाखिल हूँ तो पता चले कोई मालदार आदमी आया। जब गाड़ी भी आ गई, ये है शहरी ज़िंदगी। देहात वाला क्या करता है, वल अनआम वल हर्स, देहात वाला कहता है मेरे चौपाए हो, इतनी बकरियाँ, इतनी गायें, इतनी भैंसें, वल हर्स और खेती, इतनी खेती बाड़ी कि ये सारी ज़मीन मेरी है, इस पर इतना हल चलता है, इतनी पैदावार होती। ये है देहाती ज़िंदगी, समझ गए। साथ जब ये अब देखें कुल अदावार हो गए, नंबर 1 बचपन जो खेल कूद में गुज़रा, नंबर 2 लड़कपन जो ज़ेब व ज़ीनत में गुज़रा, नंबर 3 शहवत का ज़माना जो ख्वाहिशात में गुज़रा, और नंबर 4 फिर नरीना औलाद, और नंबर 5 फिर सोने चांदी के
ڈھیر، اور نمبر 6 پھر گھوڑے۔ اب یہ سب کچھ جب مل گیا تو اب یہ سب کچھ جب آتا ہے تو اس وقت تک پاؤں قبر میں لٹک جاتے ہیں۔ تو اب انسان کا یہ وقت آ جاتا ہے، اب وہ لوگوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں مل جائیں تو پھر یہ لوگوں کے سامنے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے میری اتنی اولاد، میں 8 بیٹوں کا باپ ہوں اور میرے اکاؤنٹ کے اندر 20 لاکھ روپے پڑا ہے، فلاں فلاں جگہ میرے مکانات ہیں۔ تو لوگوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اب لوگوں کے درمیان میں فخر کرے گا اپنی مال اور اولاد پر، اتنی اولاد، اتنے بچے، اتنے پوتے، اتنے پڑ پوتے میرے، اور میرا اتنا مال، اتنی بینکوں میں میرے اکاؤنٹ۔ جب یہ بھی ہو گیا، فخر کا زمانہ بھی گزر گیا، اب آخری دور اس کا آیا، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اب ہم نے انسان کو سب سے نچلے درجے میں اتار دیا۔ اب نچلے درجے میں کیا ہوا کہ وہ ساری چیزیں جو یہ پہلے جانتا تھا، آج یہ اس میں سے کوئی بات بھی نہیں جانتا۔ آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، کانوں کی شنوائی نے کام چھوڑ دیا، منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو دانت موجود نہیں ہے، کوئی بات کرتا ہے تو سن نہیں سکتا، اپنی بات کرتا ہے تو دوسروں کو سمجھ میں نہیں آتی، بغیر لاٹھی کے یہ چل نہیں سکتا، اپنے سہارے پہ اٹھ نہیں سکتا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، یہ زندگی کا آخری دور ہے۔ اب ہم انسان کو ارذل عمر کی طرف لوٹائیں گے کہ یہ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانے گا، سب کچھ جانتا تھا لیکن اب یہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ اب یہ آخری دور ہوگا، اور پھر آخر اب اس انتظار ہوگا اسرائیل علیہ السلام کا کہ وہ کب آئے اور روح قبض کرے اور یہ دنیا سے چلے جائے۔ یہ پوری انسانی زندگی۔ والخیل المصومہ، نشان زدہ گھوڑے، والانعام والحرث، چوپائے اور کھیتی۔ یہ میں نے آپ کو ایک رخ دیا کہ اگر آپ میں سے کسی نے جمعے کا بیان کرنا ہے تو اس عنوان کو لے کر اس ترتیب پہ بیان کرے، عوام کو بات سمجھ آئے گی۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، سبب کیا ہے کہ یہ دنیا کا ساز و سامان ہے۔ متاع الحیات دنیا کے نیچے تزہید من الدنیا، دنیا سے بے رغبتی کرو۔ واللہ عنده حسن المآب، ترغیب الی الآخرہ، آخرت کی طرف ترغیب ہے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ بہترین ٹھکانہ ہے۔ قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، تفصیل حسن مآب، حسن مآب کی تفصیل فرما دیجئے، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس بلائی کی، من ذالکم، ان مذکورہ چیزوں سے، ان مذکورہ چیزوں سے بہتر چیز کی کیا میں تمہیں خبر نہ دوں؟ اوپر جتنی چیزوں کا ذکر ہوا، دولت، پیسہ، گاڑی، سواری، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ان مذکورہ چیزوں سے بہتر چیزوں کی؟ یا اللہ اس سے بہتر تو کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے ہاں کیا بہتر ہے، للذین اتقوا عند ربہم بشارت، وہ لوگ جو گناہوں سے بچتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ نمبر 1 باغات، نمبر 2 خالدین فیہا، ان باغات میں رہیں گے ہمیشہ۔ یہ نہیں کہ ٹکٹ 50 روپے دیا اور 3 گھنٹے کے بعد بھائی نکلو، باغ سے باہر نکلو، تو وہاں نکالا نہیں جائے گا۔ جو اندر چلا گیا تو خالدین فیہا، باغ میں ہمیشہ رہے گا۔ اب باغ بھی ہو، ہمیشہ بھی ہو، ساتھ زندگی کا کوئی ساتھی ہو یا نہیں، تو کہا ازواج مطہرہ، بیویاں بھی ہوں گی، وہ بھی پاکیزہ، ایسی بیوی نہیں جو لڑاکا F-16 کا طیارہ کہا بیویاں بھی پاکیزہ، جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہوں گی، یعنی ان میں حیض و نفاس نہیں ہوگا، کینہ، بغض، حسد نہیں ہوگا، نجاست نہیں ہوگی، نہ ناک کی ریزش ہوگی، نہ منہ کی بلغم ہوگی، نہ بغلوں کی بدبو ہوگی، نہ حیض و نفاس کا خون ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کر ورضوان من اللہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی یہ نعمت ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کا خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ خوب دیکھ رہا ہے کون اس میں زندگی گزار رہے ہیں، ان اعمال کو اختیار کر رہے ہیں، اور کون دنیا کے پیچھے پڑ گئے۔ الذین یقولون، اوصاف متقین۔ اب اللہ یہ جنت کس کو دے گا، یہ اعزاز اور مرتبہ؟ تو دیکھیں اوصاف کا ذکر پہلے بعد میں کیا ہے، اور جنت کی خوشخبری پہلے سنائی تاکہ رغبت بڑھ جائے نا۔ دیکھیں انعام بعد میں ملتا ہے، اعلان پہلے ہوتا ہے کہ بھئی جو فرسٹ پوزیشن آنے والے سمائی امتحان میں لے گا اس کو یہ انعام ملے گا۔ ابھی امتحان ہوا نہیں، انعام
پہلے تاکہ شوق بڑھ جائے، تو اللہ نے اعلان پہلے کر دیا میں یہ دوں گا، یا اللہ تو کس کو دے گا، امتحان کس میں لے گا؟ تو آنے والے اللہ رب العزت نے 6 اوصاف بیان کیے۔ یہ 6 اوصاف، اس پر بھی پورا ایک بیان ہو سکتا ہے کہ متقین کے اوصاف 6 کہ جن میں یہ 6 اوصاف ہوں گے ان کے لیے اللہ کے ہاں جنت کی بشارتیں ہیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، صفت نمبر 1 کہ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے کر آئے تجھ پر، فاغفر لنا ذنوبنا، پس تو معاف کر دے ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور تو ہمیں جہنم سے بچا۔ تو پہلی صفت کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا۔ نمبر 2 الصابرین، صبر کرنے والے۔ نمبر 3 والصادقین، سچ بولنے والے۔ نمبر 4 والقانتین، اطاعت کرنے والے، حکم بجا لانے والے، اطاعت کرنے والے۔ والمنفقین، نمبر 5 اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے۔ والمستغفرین بالاسحار، نمبر 6 سحری کے وقت میں استغفار کرنے والے۔ استغفار کرنے والے سحری کے وقت، یعنی سحری کے وقت اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرنے والے۔ تو یہ اوصاف ہو گئے 6۔ یہ 6 اوصاف ہوں گے تو اوپر اللہ نے اپنے انعامات کا تذکرہ کیا، تو ہر ایک ساتھی ہم میں کوشش کرے اپنے اندر یہ 6 صفتیں لائیں۔ دعاؤں کا اہتمام ہو، زندگی میں صبر ہو، ہمیشہ سچ بولے، اللہ کے ہر حکم کو پورا کرے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرے، اور سب سے اہم چیز آخر میں سحری کے وقت میں استغفار کرے۔ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، تہجد کا وقت، اس لیے اللہ سے اگر کوئی بات منوانی ہے تو سحری کے وقت میں انسان منوا سکتا ہے۔ اللہ سے اپنے لیے حافظہ مانگنا ہے، دین کی نعمت اور قبولیت اور عزت مانگنی ہے، تو انسان سحری کے وقت میں اللہ سے مانگے، اللہ یہ ساری چیزیں عطا فرماتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت ما یلیق بشانی، آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ اللہ رب العزت منتظر ہے، لیکن ہم لوگ سارے غفلت میں پڑے سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسلاف امت میں جتنے لوگ گزرے ہیں سب تہجد کے پابند تھے، تو اس لیے اگر آپ چاہیں کہ آپ کے علم میں برکت ہو، حافظے کی نعمت اللہ دے، اور اللہ مستقبل میں دین کا کام لے، تو تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، دلیل وحی، مضمون توحید دوسری بار۔ دیکھیں مضمون توحید پہلی مرتبہ تھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو اب یہ مضمون توحید ہے دوسری مرتبہ، اور دوسری مرتبہ میں دلیل وحی ہے۔ پہلی مرتبہ میں دلیل عقلی تھی نا الحی القیوم، اور اب یہاں دلیل وحی ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے انہ لا الہ الا ہو، دعوی توحید، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ والملائکۃ، یہ شہیدہ کا فاعل ہے، اللہ بھی گواہی دیتا ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اولو العلم بھی گواہی دیتے ہیں، قائما بالقسط، اس حال میں کہ وہ قائم ہے انصاف کے ساتھ، اس حال میں کہ وہ قائم ہے انصاف کے ساتھ۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، ثمرہ دلائل، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے جو غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دعوی توحید میں جو تذکرہ فرمایا وہ 3 کا تذکرہ فرمایا، یعنی اللہ خود اپنی توحید کی گواہی دے رہا ہے، نمبر 2 فرشتے گواہی دے رہے، اور نمبر 3 اولو العلم گواہی دے رہے۔ اس سے پتہ چلا فرشتوں کا مقام بھی بہت بلند ہے، اولو العلم کا مقام بھی بہت بلند ہے۔ فرشتے معصوم ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کو جوڑا، اور اس سے یہ معلوم کہ علماء کا مقام کتنا بلند ہے کہ اللہ نے اپنے اور فرشتوں کے ساتھ علماء کو جوڑا۔ اللہ نے اپنی توحید کی گواہی پر دلیل میں کس کو پیش کیا؟ علماء کی شہادت کو پیش کیا، اس لیے علماء کا مقام بہت بلند ہے۔ تو یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اہل علم کا مقام۔ قائما بالقسط، یہ قائما لفظ اللہ سے حال ہے، اس حال میں کہ وہ قائم ہے انصاف کے ساتھ، لفظ اللہ سے حال واقع ہے، اس حال میں کہ وہ قائم ہے انصاف کے ساتھ۔
لا الہ الا ہوا، ثمرہ دلائل کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے، وہ غالب ہے، وہ ہر چیز پر غالب وہ اللہ ہے، اور اس کے ہر کام میں حکمتیں ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، حقانیت اسلام، یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے۔ ان الدین، تو دین کے بعد ان الدین المرضیہ، پسندیدہ دین، پسندیدہ دین اللہ کے ہاں اسلام ہے، کیونکہ پہلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ ومختلف الذین اوتوا الکتاب، زجر اہل کتاب، اور وہ لوگ اہل کتاب میں سے جنہوں نے اختلاف کیا، الا من بعد ما جاءہم العلم، بعد اس کے کہ ان کے پاس صحیح علم آ گیا، علم صحیح علم آ گیا، یقینی اور علم وحی کا علم آیا، تو انہوں نے جو اختلاف کیا وہ کس وجہ سے؟ بغیم بینہم، آپس میں ضد اور حسد کی وجہ سے، بغین ضد، آپس میں ضد اور حسد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا۔ یعنی اہل کتاب کو تو چاہیے تھا ایمان لے کر آتے، ان کی تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے، دین اسلام کی حقانیت تھی، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ وجہ کیا تھی؟ ضد اور حسد۔ ومن یکفر بآیات اللہ، پس جو شخص انکار کرے گا اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کے احکامات کا، یہ اللہ کے احکامات تھے جو نہیں مانتا، حضور پر ایمان نہیں لاتا، تو یقیناً اللہ کا حساب بہت جلد آنے والا ہے۔ فإن حاجوک، پس اگر وہ آپ سے جھگڑیں، عنوان ہے سلوک الرسول بالمعاندین، سلوک الرسول بالمعاندین، رسول کا سلوک معاندین کے ساتھ اگر وہ آپ سے جھگڑیں، فرما دیجئے اسلمت وجہی للہ، کہ میں نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، ومن اتبعن، اور انہوں نے بھی جھکا دیا جنہوں نے میری اتباع کی۔ ترجمہ لکھیں، ومن اتبعن، اور انہوں نے بھی جھکا دیا جنہوں نے میری اتباع کی۔ نوٹ کریں، ومن اتبعن کا عطف ہے اسلمت کی تو ضمیر پر، اسلمت کی تو ضمیر پر عطف ہے کہ میں نے بھی جھکا دیا اور انہوں نے بھی جھکا دیا جنہوں نے میری اتباع کی۔ تو اصل میں ومن اتبعنی، جنہوں نے میری اتباع کی۔ جب یہ تو ضمیر پر ہے تو اب عطف کیسے ہوگا؟ وہ تو ضمیر متصل ہے، تو جواب یہ ہے کہ درمیان میں وجہ للہ آ گیا نا، وجہ للہ کا فاصلہ آ گیا، اس لیے اب ضمیر متصل پر عطف درست ہے، ورنہ ضمیر متصل کی تاکید لانی پڑتی۔ دیکھیں، ضمیر متصل پر عطف کے لیے ضروری ہوتا ہے ضمیر منفصل کے ساتھ اس کی تاکید ہو، اور اگر تاکید نہیں ہے تو درمیان میں فاصلہ آ جائے، تو یہاں درمیان میں وجہ للہ کا فاصلہ آ گیا، اس لیے ومن اتبعن کا عطف اسلمت کی تو ضمیر متصل پر درست ہے۔ تو معنی ہوگا کہ فرما دیجئے کہ میں نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، اور انہوں نے بھی جنہوں نے میری اتباع کی، انہوں نے بھی جھکا دیا۔ چہرہ کنایا ہے پورے جسم سے، یہ نہیں کہ چہرہ جھکایا باقی چیزیں نہیں جھکائی، ذکر الجز ارادۃ الکل، یعنی میں نے اپنے آپ کو پورا تابع کر دیا۔ اور اسی طرح ایمان والوں نے بھی، وقل للذین اوتوا الکتاب، اور آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی اور وہ جو ان پڑھ ہیں، اوتوا الکتاب یہود و نصارہ، اور امی ان پڑھ کہا جاتا تھا مشرکین مکہ کو، یہ جو مشرکین مکہ ہے یہ امی ہے۔ ااسلمتم، کیا تم اسلام لاتے ہو؟ آپ فرما دیجئے اہل کتاب سے اور ان ان پڑھوں سے، کیا تم اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس اگر وہ اسلام لائیں تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، اگر وہ اسلام لائیں تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو یقیناً آپ کی ذمہ داری ہے بات پہنچانا، آپ کی ذمہ داری ہے بات پہنچانا، نہ کہ منوانا، منوانا نہیں ہے، آپ بات پہنچا دیں۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کون ایمان لایا اللہ اس کو بدلہ دے گا، کون ایمان نہیں لایا اللہ اس کو سزا دے گا۔ تو اللہ